حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب نعیم قاسم صاحب بخاری صاحب حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں۔ ان کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی سیزنڈ لیڈر ہیں حزب اللہ کے، اور اس سے پہلے حزب اللہ کی جو شورا کمیٹی ہے اس کے 3 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں اینڈ ہی از اے فائٹر بائی آل مینس۔ تو اس کا یہ بھی ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہے اسرائیل کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ ہم نے ان کو بھی شہید کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو نعیم قاسم از اے ویری اسٹرانگ لیڈر آف حماس، اور ان کی جو جد و جہد ہے وہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ سولجر آف پیلسٹینین جہاد۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سی آئی اے نے غزہ میں 28 دن کی ایک جنگ بندی کی تجویز دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 اسرائیلی جنگمالیوں کے بدلے میں 28 روزہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور درجنوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حماس کی طرف سے اس میں شمولیت اختیار کرنا یا اس بات کو آگے بڑھانے کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات اب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسرائیل غزہ سے نہیں نکلے گا۔ ایک تو یہ بات ضروری ہے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت جو ہیں وہ عالمی عدالت میں پیش کر دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عالمی عدالت نے اسرائیلی حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ جو نسل کشی کا عمل جاری ہے غزہ میں اس کو روکیں، اور 1 مہینے کی مہلت دی تھی، لیکن نیتنیاہو صاحب نے اڑا دیا تھا ہوا کے اندر اس کو۔ اس کے بعد جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو، اقوام متحدہ نے بار بار گترس صاحب نے بار بار اپیلیں کی ہیں، جنرل اسمبلی 3 مرتبہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے، سیکورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن کئی دفعہ ویٹو ہونے کے بعد موجود ہے، لیکن ہی ڈنٹ بادر اباؤٹ اینی تھنگ۔ تو وہ ساری دنیا کیسے اس کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ وہ تمام عالمی اداروں کی تضحیق کرے؟ حکم نہ ماننا، کہنا نہ ماننا تو ایک بات ہے نا، وہ اس کی تضحیق کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے سامنے جو ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے انروا کے اوپر پابندی لگانے کا بل پاس کیا ہے، اس کے اوپر پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس میں یورپی یونین بولی ہے، اس میں مسلم ممالک کے لیڈران نے بہت پازیٹیو بیانات دیے ہیں، اور گوترس صاحب اس کے اوپر بھی بہت تکلیف میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو 193 رکنی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کروں گا، یعنی ایک اور ریزولوشن اس کے اوپر پاس ہو جائے گی۔ نیتنیاہو پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے جب یہ صورتحال وہاں آئے گی، لیکن انروا کی پابندی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب وہاں، خاص طور سے بچے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ یہ ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے اسرائیل نے ٹو کل دا ینگ بڈنگ بیبیز۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ غیر انسانی حرکت کوئی ہو نہیں سکتی، اور میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے کہ میں کن شدید ترین الفاظ میں اس انتہائی گھٹیا، اس انتہائی ذلیل شخص جس کا نام نیتنیاہو ہے اس کی مذمت کر سکوں۔ وہ مسلم دشمن تو ہے ہی، فلسطینیوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، جلد یا بدیر، مجھے نہیں پتا کب ہوگا، میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن اسرائیلی قوم کو اس سارے ظلم کی قیمت چکانی پڑے گی، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کی لائف لائن انروا پر پابندی کا بل منظور کر لیا، اس پر آپ نے ابھی بتایا بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس حوالے سے اقوام متحدہ میں کوئی آوازیں اٹھیں گی اور کوئی؟ دیکھیے، میں نے جیسا کہا کہ گوترس کہہ رہے ہیں، اینٹونیو گوترس جو سیکرٹری جنرل ہیں، کہ وہ اس کو جنرل اسمبلی کے سامنے لائیں گے، لیکن دیٹ از ون ایفرٹ۔ Where is the Muslim leadership? What are they doing? Why can't they call an emergency session of the Islamic OIC, جس کو میں کہتا ہوں OIC، اس کا بلائیں، کنڈمنیشن کریں، جس طرح پاکستان نے، مجھے بہت خوشی ہے، آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانی گورنمنٹ ناؤ، کہ پتہ نہیں کتنے ٹن جو ہے وہ گڈز جا چکی ہیں، اور کتنے 100 ٹن مزید بھیجنے کا پلان ہے۔ اسی طرح سے فلسطینی اسٹوڈنٹس جو ہیں جو میڈیکل میں اسٹڈیز کر رہے تھے، لڑکیاں اور لڑکے، ان سب کو تقریباً اوور 100 لوگ آ کے یہاں داخل ہو گئے ہیں، اپنی تعلیم جاری کر لی ہے انہوں نے۔ اس قسم کے اقدامات سے فلسطینی قوم کو استحکام حاصل ہوگا۔ اب جس طرح سے جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت جو ہیں وہ عالمی عدالت میں جمع کرائے ہیں، تو اس طرح سے اگر مختلف کنٹریز بھی ایک سپورٹ میں نکلیں تو میرا خیال ہے ایک الگ تصویر پکچر بن سکتی ہے۔ ایبسلیوٹلی، جو ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں اس کے اندر ممنوعہ جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال جو ہے، جس میں فاسفورس بام ابھی اسرائیل نے استعمال کیا تھا، تو یہ پریشر تو بلڈ اپ ہوتا ہے اس سے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے،
لیکن اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو اس کا مطلب ہے جو وہاں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کرمنل سائلنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مظلوم کا نہیں ظلم کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری مسلم قیادت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے, ریئلائز کرے کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے کتنا خون بہہ رہا ہے وہاں, ان کی خاموشی کی وجہ سے کس طرح عمارتیں زمین بوس ہو کے قبرستان بن گئے ہیں, اور کس طرح جنگ جو ہے وہ ایک خطے سے نکل کے, یعنی ایک ملک سے نکل کے یا ایک فلسطینین غزہ سے نکل کے لبنان پہنچ گئی ہے, سیریا پہنچ گئی ہے, یمن پہنچ گئی ہے, ایران پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. تو ریجنل لڑائی جب چھڑے گی, خیر اس کی خوفناکیاں تو اپنی جگہ ہیں, تو وہ تو پھر اسرائیل بھی بلیڈ کرے گا, اب بھی بلیڈ کر رہا ہے. جو اس کے زمینی فورسز ہیں جن کو گراؤنڈ ٹروپس آپ کہتے ہیں, انہوں نے کوشش کی لبنان میں داخل ہونے کی. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے کیا ہوا اشر ان کا, کتنے فوجی ایک جھٹکے میں مارے گئے ہیں, کتنے ٹینکس تباہ ہوئے ہیں. تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ اسیوم کر لینا کہ اسرائیل جیت گیا ہے, یہ میرے خیال سے دس ول بی اے مس نومر. دا wrath will come one day, maybe not today, maybe not tomorrow, but most certainly day after tomorrow. بالکل. حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب نعیم قاسم صاحب, بخاری صاحب حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں. ان کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی سیزنڈ لیڈر ہیں حزب اللہ کے, اور اس سے پہلے حزب اللہ کی جو شورا کمیٹی ہے اس کے 3 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں وہ, اینڈ ہی از اے فائٹر بائی آل مینس. تو اس کا یہ بھی ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہے اسرائیل کے. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ ہم نے ان کو بھی شہید کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. جی. تو نعیم قاسم از اے ویری اسٹرانگ لیڈر آف حماس, اور ان کی جو جد و جہد ہے وہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ سولجر آف پیلسٹینین جہاد. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سی آئی اے نے غزہ میں 28 دن کی ایک جنگ بندی کی تجویز دی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں 28 روزہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور درجنوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن حماس کی طرف سے اس میں شمولیت اختیار کرنا یا اس بات کو آگے بڑھانے کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات اب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسرائیل غزہ سے نہیں نکلے گا. ایک تو یہ بات ضروری ہے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت جو ہیں وہ عالمی عدالت میں پیش کر دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عالمی عدالت نے اسرائیلی حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ جو نسل کشی کا عمل جاری ہے غزہ میں اس کو روکیں, اور 1 مہینے کی مہلت دی تھی, لیکن نیتنیاہو صاحب نے اڑا دیا تھا ہوا کے اندر اس کو. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یاد ہو اقوام متحدہ نے بار بار, گوترس صاحب نے بار بار اپیلیں کی ہیں, جنرل اسمبلی 3 مرتبہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے, سیکورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن کئی دفعہ ویٹو ہونے کے بعد موجود ہے, لیکن ہی ڈنٹ بادر اباؤٹ اینی تھنگ. تو وہ ساری دنیا کیسے اس کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ وہ تمام عالمی اداروں کی تضحیق کرے. حکم نہ ماننا, کہنا نہ ماننا تو ایک بات ہے نا, وہ اس کی تضحیق کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے سامنے جو ہے. اور دوسرا جو انہوں نے انروا کے اوپر پابندی لگانے کا بل پاس کیا ہے, اس کے اوپر پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس میں یورپی یونین بولی ہے, اس میں مسلم ممالک کے لیڈران نے بہت پازیٹیو بیانات دیے ہیں, اور گوترس صاحب اس کے اوپر بھی بہت تکلیف میں. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو 193 رکنی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کروں گا, یعنی ایک اور ریزولوشن اس کے اوپر پاس ہو جائے گی. نیتنیاہو پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے جب یہ صورتحال وہاں آئے گی. لیکن انروا کی پابندی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب وہاں, خاص طور سے بچے, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. یہ ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے اسرائیل نے ٹو کل دا ینگ بڈنگ بیبیز. میرے خیال سے اس سے زیادہ غیر انسانی حرکت کوئی ہو نہیں سکتی, اور میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے کہ میں کن شدید ترین الفاظ میں اس انتہائی گھٹیا, اس انتہائی ذلیل شخص جس کا نام نیتنیاہو ہے اس کی مذمت کر سکوں. وہ مسلم دشمن تو ہے ہی, فلسطینیوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے, جلد یا بدیر مجھے نہیں پتا کب ہوگا, میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, لیکن اسرائیلی قوم کو اس سارے ظلم کی قیمت چکانی پڑے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. بخاری صاحب, اب جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کی لائف لائن انروا پر پابندی کا بل منظور کر لیا, اس پر آپ نے ابھی بتایا بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب
اس حوالے سے اقوام متحدہ میں کوئی آوازیں اٹھیں گی اور کوئی دیکھیے میں نے جیسا کہا کہ گوترس کہہ رہے ہیں اینٹونیو گوترس جو سیکرٹری جنرل ہیں کہ وہ اس کو جنرل اسمبلی کے سامنے لائیں گے, لیکن دیٹ از ون ایفرٹ. ویئر از دا مسلم لیڈرشپ؟ وٹ آر دے ڈوئنگ؟ وائی کانٹ دے کال این ایمرجنسی سیشن آف دا اسلامک OIC, جس کو میں کہتا ہوں OIC, اس کا بلائیں, کنڈمنیشن کریں. جس طرح پاکستان نے, مجھے بہت خوشی ہے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانی گورنمنٹ ناؤ, کہ پتہ نہیں کتنے ٹن جو ہے وہ گڈز جا چکی ہیں اور کتنے 100 ٹن مزید بھیجنے کا پلان ہے. اسی طرح سے فلسطینی اسٹوڈنٹس جو ہیں جو میڈیکل میں اسٹڈیز کر رہے تھے, لڑکیاں اور لڑکے, ان سب کو تقریباً اوور 100 لوگ آ کے یہاں داخل ہو گئے ہیں, اپنی تعلیم جاری کر لی ہے انہوں نے. اس قسم کے اقدامات سے فلسطینی قوم کو استحکام حاصل ہوگا. اب جس طرح سے جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت جو ہیں وہ عالمی عدالت میں جمع کرائے ہیں, تو اس طرح سے اگر مختلف کنٹریز بھی ایک سپورٹ میں نکلیں تو میرا خیال ہے ایک الگ تصویر پکچر بن سکتی ہے. ایبسلیوٹلی. جو ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں اس کے اندر ممنوعہ جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال جو ہے, جس میں فاسفورس بام ابھی اسرائیل نے استعمال کیا تھا, تو یہ پریشر تو بلڈ اپ ہوتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو اس کا مطلب ہے جو وہاں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کرمنل سائلنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مظلوم کا نہیں, ظلم کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری مسلم قیادت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے, ریئلائز کرے کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے کتنا خون بہہ رہا ہے وہاں, ان کی خاموشی کی وجہ سے کس طرح عمارتیں زمین بوس ہو کے قبرستان بن گئے ہیں, اور کس طرح جنگ جو ہے وہ ایک خطے سے نکل کے, یعنی ایک ملک سے نکل کے, یا ایک فلسطینین غزہ سے نکل کے لبنان پہنچ گئی ہے, سیریا پہنچ گئی ہے, یمن پہنچ گئی ہے, ایران پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. تو ریجنل لڑائی جب چھڑے گی, خیر اس کی خوفناکیاں تو اپنی جگہ ہیں, تو وہ تو پھر اسرائیل بھی بلیڈ کرے گا, اب بھی بلیڈ کر رہا ہے. جو اس کے زمینی فورسز ہیں جن کو گراؤنڈ ٹروپس آپ کہتے ہیں, انہوں نے کوشش کی لبنان میں داخل ہونے کی. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے کیا ہوا اشر ان کا, کتنے فوجی ایک جھٹکے میں مارے گئے ہیں, کتنے ٹینکس تباہ ہوئے ہیں. تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ اسیوم کر لینا کہ اسرائیل جیت گیا ہے, یہ میرے خیال سے دس ول بی اے مس نومر. دا wrath will come one day, maybe not today, maybe not tomorrow, but most certainly day after tomorrow.